رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومقتدانا وحادينا ومهدينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. دعا ہے کریم حسین کی کریم ماں کی بارگاہ میں، شہزادی کونین آپ کا اور ہمارا اس فرش عزا پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بڑی دعا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے بیمار کا، جو عزادار ماتندار جہاں کہیں بھی بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. میرے اللہ جن عزاداروں کی گودیاں خالی ہیں انہیں آباد فرما. جو اولاد نرینہ کے مشتاق ہیں تجھے واسطہ ہے شہزادہ جناب علی اصغر کا، انہیں عزاداران مظلوم کربلا عنایت فرما. بڑی دعا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کا، جو عزادار مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. جو بے روزگار ہیں تجھے واسطہ ہے فرش عزا کا، انہیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عنایت فرما. ان کے رزق کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم فرما. میرے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا، اس فرش عزا کی عظمت کا، تیرے حسین کے عزادار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. الہی فلسطین کے مسلمین کی حمایت فرما، جو ان کی نصرت کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دشمنان اسلام، دشمنان دین شریعت محمدی، دشمنان مسلمین کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ بڑی دعا ان گناہگار آنکھوں کو ان قابل بنا دیں تاکہ تیرے حسین کے نوری محل کی زیارت انہیں نصیب ہو سکے. الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ ہاتھ جو فرش عزا پہ اٹھے ہوئے انہیں خالی نہ پلٹا. ان کے پہلو ہاتھوں پر نعمت مغفرت برکتوں کا نزول فرما. الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے.
الہی تجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جلال کا، سرکار دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما، دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ آپ اللہ متوجہ ہیں، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کے کچھ معروضات اس آیت کے سلسلے میں بیان کیے جائیں۔ کچھ اہم پیغامات ہیں جن کی طرف مجھے اشارہ کرنا ضروری ہے۔ آپ اس وقت رات کی تنہائی میں یہ انتظام کر کے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کو فرش عزا کیا، توجہ کیجیے، اس چیز کو فرش عزا کہتے ہیں۔ یہ فرش عزا منسوب ہے امام حسین سے، توجہ کیجیے، یہ فرش عزا منسوب ہے امام حسین سے۔ ظاہر سی بات کہ جو فرش کسی امام سے منسوب ہو جائے، اس فرش کے اوپر ہر کس و ناقص نہیں آتا، توجہ کیجئے گا، اس کے اوپر وہی آتا ہے جسے امام کی جانب سے بلاوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے نبی جلد محمد و آل محمد پر۔ اس فرش کے اوپر وہی آتا ہے جسے وہاں سے بلاوا ہوتا ہے۔ کوئی چڑھنے کے بعد یہ کہے کہ ہم نہیں گئے تو یقین جانیے گا یہ اس کا کہنا بالکل غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ یہاں آپ خود نہیں آئے بلکہ حسین نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا۔ توجہ کیجئے گا کہ آپ بھی فرش عزا کے اوپر تشریف لے آئے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو یہ فرش کیا ہے؟ فرش عزا ہے، فرش عبادت ہے۔ توجہ کیجئے گا قبلہ، فرش عبادت ہے۔ جب یہاں ہم آتے ہیں تو خالص بیٹھنے کے لیے نہیں، خالص ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ مومن جب مومن کو دیکھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ ارے توجہ کیجئے گا، مومن جب مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے تو عبادت ہے، اور ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا اس سے بڑی عبادت ہے، اور ایک ماتمی کے چہرے کو دیکھنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اور یہ فرش نہیں ہے بلکہ یہ بالکل بعینی ہی ایسے ہے جیسے مسجد کا مصلی۔ توجہ کیجئے گا، بڑی دو تین باتیں میری سن لیجئے گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے موضوع میں آؤں گا۔ جہاں تک میرے دوست احباب جوان بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، لائق سب احترام ہے وہ مائیں جنہوں نے اپنی آغوش میں ایسے بچوں کو پروان چڑھایا کہ جو حسینی تو ہے یزیدی نہیں ہے۔ توجہ، مل کے ہر بارن کرتے حسینی تو ہے یزیدی، قبلہ یہ پاک دودھ کی پاک تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا نہیں۔ یہ عبادت میں کہہ رہا ہوں، یہ فرش عزا بالکل نہیں ایسے ہے جیسے مسجد کا مصلی۔ توجہ کیجئے گا، جیسے مسجد کا مصلی۔ آپ جتنی دیر وضو کے ساتھ مسجد میں رہے، پڑھے نہ پڑھے عبادت ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی جتنی دیر عبادت اس فرش عزا میں رہے، کچھ ہو نہ ہو عبادت ہوتی رہتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جو میرے بھائی، میرے چھوٹے دوست احباب جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں میری بات کو، بالکل آپ جو ہے وہ نہ گھبرائیے گا، بالکل آپ نہ ڈریے گا۔ جب آپ نے علم اٹھا لیا ہے کہ ہم حسینی ہیں
تو پھر حسین بھی کہیں گے یہ ہمارا ہے. توجہ کیجئے گا, حسین بھی کہیں گے یہ ہمارا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, کم سے کم کالے کپڑے پہن کے یزید کے خلاف احتجاج میں شامل ہو کے بتا رہے اے لوگوں ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اور بالکل ایک نئی بات حقیقت ہے ممبر کے دین ہے. آپ لوگ کہاں بیٹھ رہتے, زمین کہاں رہتے, کہاں رہتے, زمین کہاں جانے کی تمنا ہے. توجہ, آپ زمین پر رہتے ہیں, آپ کے لیے سب سے بہترین مقام کون سا ہے جہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو ہر مسلمان کہے گا جنت. توجہ نہیں کی آپ نے, ہر مسلمان کہے گا جنت, کوثر, تسلیم. کہاں جائیں گے بولیے میرے ساتھ, جنت میں. جو یہاں رہتا ہے اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں, اور جو جنت میں رہتے ہیں ان کی تمنا یہ ہے کہ میں فرش عذاب میں چلا جاؤں. سلمان پڑھیے محمد وال محمد پر. جنت والے یا وہاں والے تمہاری مسجدوں میں آنے کی خواہش نہیں کرتے. آپ اس چیز کو نہیں لیجیے گا کہ نقوی صاحب مسجدوں کے خلاف ہے. نہیں, وہ مسجدوں میں آنے کی خواہش نہیں کرتے, وہ ہماری عیدگاہوں میں آنے کی خواہش نہیں کرتے. وہ خواہش کائے کی کرتے فرش عزائے امام حسین پر آنے کی. میں کہوں گا فرشتوں یہاں آنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے جہاں مجلس ہو کوئی آئے نہ آئے حسین کی ماں زہرا ضرور آتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاں بیٹے ہاتھ گھبراؤ نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری. یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا حیدری, نعرے نعرے کیا, جب نعرے حیدری کے اوپر ہاتھ اٹھتا ہے تو نجف کی وادیوں میں آرام و سکون سے بیٹھنے والا علی کہتا ہے تم جہاں بلاؤ گے ہم وہاں آئیں گے. توجہ کیجئے گا جان محترم. تو بہرحال جو مجھے پیغامات پہنچانے تھے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, فرش عزا کیا ہے؟ عبادت کی جگہ ہے. اب دلیل اگر میں دوں کرتا میرا پڑھنا دے. رسالت امام نے ارشاد فرمایا یا علی تیرا ذکر عبادت, ذکر و علیم, بولا میرے ساتھ ذکر و علیم, علی کا ذکر کرنا عبادت. جہاں عبادت ہو, توجہ کیجئے گا, ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ علی کا ذکر, اولاد علی کا ذکر, ابو طالب کا ذکر, ابو طالب کی اولاد کا ذکر, حسین کا ذکر, حسین کی اولاد کا ذکر. تو عزیزان محترم یاد رکھنا, وہی مجلس میں آنا اور وہی مجلس عبادت کا بنے گی جہاں ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا تذکرہ ہو, جہاں یزید اور یزید والوں کا تذکرہ ہو. نہ وہاں عبادت ہوتی ہے نہ وہ جگہ عبادت خانہ ہوتا. مل کے مولا سلام.
مسلمان پڑھ لے قبلہ تو پھر اس کا دل محبت علی سے خالی نہیں رہ سکتا. لو جی دیکھیے گا میرے رسالت مآب نے نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, کلمہ پہنچایا, دین پہنچایا, حج کے مراکز جو ہے وہ تعلیم دیے, خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. یہ ساری چیزیں رسالت مآب بتا چکی. اور ایک گروہ آیا مسلمانوں کا رسالت مآب کی خدمت میں, اور آنے کے بعد کہ یا رسول اللہ اتنی زحمتیں کی ہیں آپ نے کہ ہماری خاطر, ہمیں اچھے راستے پہ لانے کی خاطر آپ کانٹوں پر چلے. لوگوں نے آپ کے اوپر کوڑا پھینکا, لوگوں نے آپ کو مجنون کہا, لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا, لوگوں نے آپ کو شاعر کہا, لوگوں نے آپ کو مجنون کہا, کسی نے کوڑا ڈالا, کسی نے پتھر مارے, آپ کے زخم بھی آئے. یاد رکھیے گا کسی کو دیوانہ کہنا آسان نہیں ہوگا. رسالت میں آپ کو دیوانہ کہا گیا. کہے کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, نجات پا جاؤ. توجہ کیجیے گا. اسی رسالت میں آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ حضور ہم چاہتے ہیں کچھ آپ کو دیں. اور ایک دن مدینے والوں نے پکا ارادہ کر لیا بھائی کہ آج تو سال میں آپ کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا دینا. اچھا بتائیے گا ماشاءاللہ سے ابھی محرم سے پہلے جو ہے وہ رمضان گزرا. رمضان میں آ کے مولانا صاحب مسجدوں میں نماز پڑھاتے, قرآن پڑھاتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اور جب وہ قرآن وغیرہ سب پہنچا چکتے ہیں تو لوگ ایک دن آتا مخصوص, اس دن عید کا دن. اب ہر ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مولانا صاحب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہدیہ کرتا. کہے کا ہدیہ ہوتا ہے یہ؟ بولو میرے ساتھ, کہے گا بھائی آپ نے نماز کے احکام بتائے, آپ نے روزے کے احکام بتائے, آپ نے قرآن ہمارے یہاں پڑھا, آپ نے ہماری عبادت کرائی, تو ہم جاتے جاتے آپ کو کچھ نہ کچھ. بالکل ایسے ہی سارے لوگ جمع ہو کے آئے. کسی کے پاس بکری ہے, کسی کے پاس گیہوں ہے, کسی کے پاس جو ہے, کسی کے پاس سونا ہے, کسی کے پاس چاندی ہے. جو جس کے پاس ہے مدینے والوں کے, اس نے وہ جمع کیا. اب مسجد نبوی کی جانب رسالت میں آپ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ پڑھ. رسالت بنا مسجد میں تشریف اب وہ دیکھو بھئی یہ کیا بات ہے کہ سرکار آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائیں, کانٹوں پہ چڑھے, لوگوں نے آپ کو پتھر مارے, آپ کے جو ہے وہ جس نے مبارک پہ زخم لگے ہماری خاطر, ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی, چھوڑ دیتے, ہم جیسے تھے جہنمی تھے جہنمی رہنے دیتے. توجہ کیجیے گا, آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہدیہ آپ ہماری جانب سے رکھ لیں. دنیا کو بانٹنے والا محمد, توجہ, دنیا کو عطا کرنے والا محمد کسی سے لے تو کیسے لے. کہا بھائی دیکھو میں نے جو بھی پہنچایا ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے. مجھے تمہاری دین کی, ان چیزوں کی, سونے چاندی کی, ہیرے جواہرات کی, بکریوں کی, بھیڑوں کی, ان کی مجھے ضرورت کیا نہیں ہے, ضرورت نہیں. تم یہ لے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں دنیا کو دینے والا تم سے لوں گا. توجہ کیجیے گا قبلہ, میں دنیا کو بانٹنے والا میں تم سے لوں گا. کہا نہیں نہیں سرکار ہم لے آئے ہیں تو آپ لے لیجئے گا. ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بے ساختہ جبرائیل نازل ہوئے, سرکار کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے سلام کہا, اور ایک مرتبہ کا آواز دی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے پیارے محمد ان سے کہہ دو اگر اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہیں میرے قرابت داروں سے مودت کرو. حیدری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. میں تمہاری بھینس لے ہوں گا, میں تمہاری بکری
تھوڑی لینے آئے، سونا چاندی کا میں بھول گا نہیں۔ اللہ نے کہا محمد اگر یہ اتنا اصرار کر ہی رہے ہیں تو ان سے کہو اللہ سلوکم علیہ، میں اپنی اس محنت پہ کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنا حکم خدا بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا ہے حکم؟ حکم اور اجرے رسالت بھی لوگ ہی پھنس گیا مسلمان، پکا پھنس۔ کہا اللہ نے ان سے کہتے میں تم کو پانے والے یہ سونا چاندی لائے تھے، اپنے حبیب سے کہتا لے لے، ان کا بیچاروں کا بل بھی رکھا جاتا، توجہ کیجیے گا، اور تیرے حبیب کی اجرت بھی مل جاتی۔ اللہ نے کہا میں نے اسی لیے تو کہا اجرت تو لینی ہے محمد کو۔ کیا نام ہے؟ اپنے بلوا، میری بات تو سنیں، رسالت آپ نے اجرت لینی۔ اگر خدا نہ خواستہ مسجد نبوی میں پہلے دن جب لوگ اجرت لائے تھے اور رسول سونا چاندی لے لیتے تو پھر سنت پڑ جاتی، جو بھی کلمہ پڑھے وہ پہلے اجرت دے۔ پھر سنت پڑ جاتی کہ جو بھی کلمہ پڑھے افلے پور والوں